اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد واصحاب سیدنا محمد وبارک وسلم علیہ۔ آج کا لیسن، اپنی اس بودی تدبیر پر قریش بہت مگن تھے۔ وہ ابو طالب کے پاس آئے، ساتھ میں ایک جوان بھی لائے۔ بولے، ابو طالب، یہ عمارہ کا بیٹا ولید ہے، قریش کا سب سے بہادر اور طاقتور جوان، اور پھر دنیائے حسن کا بادشاہ۔ آج سے یہ آپ کا بیٹا ہے، ہر معاملے میں صحیح مشورہ دے گا، ہر کام میں آپ کا ہاتھ بٹائے گا۔ اس کو اب آپ اپنے ہاں رکھیے اور اس کے بدلے میں بھتیجے کو ہمیں دے دیجیے۔ اس کا قصہ پاک کر دے، خواہ مخواہ کے لیے اس نے ایک فتنہ اٹھا رکھا ہے، ساری قوم کو تتر بتر کر کے رکھ دیا ہے، پھر اس میں آپ کا کوئی گھاٹا بھی نہیں۔ آپ کو تو اس سے قیمتی ہیرا مل رہا ہے۔ قوم کے سمجھداروں کی زبان سے ایسی سختی باتیں، اس قدر عجیب و غریب اور عقل سے ہٹی ہوئی باتیں۔ ابو طالب ہکا بکا رہ گئے۔ کچھ دیر وہ حیرت سے ان کا منہ تکتے رہے، پھر بولے، اے عقل کے مارے دیوانوں، کتنا برا سودا کر رہے ہو تم۔ تمہارا بیٹا تو میں اپنے پاس رکھ کر پالوں پوسوں اور موٹا کروں اور اپنے کلیجے کو دے دوں کہ تم سے اس کی تکہ بوٹی کرو؟ خدا کی قسم، یہ تو قیامت تک نہ ہوگا۔ عدی کا بیٹا مطعم بولا، یہ بھی قریش کے سرداروں میں تھا۔ خدا کی قسم ابو طالب، قوم نے بہت انصاف کیا، لاکھ کوشش کی، ناگواری کی کوئی بات نہ ہو، لیکن میں دیکھ رہا ہوں آپ ان کی کوئی بھی بات ماننے کو تیار نہیں۔ ابو طالب، باخدا قوم نے ذرا بھی انصاف نہیں کیا، اصل میں تم نے ہمیں رسوا کرنے کا ہی فیصلہ کر لیا ہے، طے کر لیا ہے، لوگوں کو ہمارے خلاف بھڑکاتے رہو گے تو جاؤ، جو جی میں آئے کر دیکھو۔ قریش، ہم نے ذرا بھی ناانصافی نہیں کی، نہ آپ کے ساتھ نہ بھتیجے کے ساتھ۔ ہم نے بارہا کہا، بھتیجے کو سمجھائیے، اس کو ان حرکتوں سے روکیے، لیکن آپ نے کبھی نہیں روکا۔ سن لیجیے، اب اگر اس نے ہمارے دیوتاؤں کا نام لیا یا ہمارے بزرگوں کو کچھ کہا یا ہماری عقل و سمجھ پر کوئی حملہ کیا تو بتائے دیتے ہیں، برداشت نہ ہوگا۔ اب بس دو ہی صورتیں ہیں، یا تو آپ سمجھا بجھا کر اس کا منہ بند کر دیں، ورنہ ہم لوگ سختی سے پیش آئیں گے، اس کے ساتھ بھی سختی سے پیش آئیں گے، اور آپ کے ساتھ بھی، اور ہر اس شخص کے ساتھ سختی سے پیش آئیں گے جو آپ دونوں کا ساتھ دے گا۔ اب پانی سر سے اونچا ہو چکا ہے، معاملہ برداشت سے باہر ہو چکا ہے۔ یہ کہہ کر لوگ چلے گئے۔ معاملہ بہت سخت تھا، موقع بڑا نازک تھا۔ ابو طالب کو بہت رنج ہوا، دل کو بہت دکھ ہوا۔ قوم اور خاندان کا یہ کھلا چیلنج ان کا جگر چیر گیا۔ قوم کی دشمنی مول لینے کا یارہ نہیں، بھتیجے کو بے سہارا چھوڑنا بھی گوارا نہیں۔ ایک عجیب کشمکش تھی، بڑی ہی سخت آزمائش تھی۔ ابو طالب کا سر جھک گیا، وہ سوچنے لگے، میں کیا کروں، اف، میں کیا کروں؟ ابو طالب، اب تم کیا کرو گے؟ بولو، اب تم کیا کرو گے؟ کیا بھتیجے کو ظالموں کا لقمہ تر بننے دو گے یا اس کی حمایت میں جان لڑاؤ گے؟ ایک فیصلہ کن گھڑی تھی، تاریخ کو انتظار تھا، دیکھیے کیا ہوتا ہے۔ ابو طالب نے طے کیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بلوائیں اور دعوت دینے سے روک دے، اس دعوت سے روک دے جو قوم کی عداوت کا سبب تھی، جس نے قریش کی اجتماعیت کو پارہ پارہ کر دیا تھا، ان کی شان و شوکت کا محل ڈھا کر رکھ دیا تھا۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم چاچا کے پاس گئے، چاچا نے سارا قصہ سنایا، قریش کا چیلنج بھی بتایا، پھر بولے، جان خدا را مجھ پر اور اپنی جان پر رحم کرو، مجھ پر اتنا بار نہ ڈالو کہ میں اٹھا نہ سکوں۔ یہ ایک فیصلہ کن گھڑی تھی، تاریخ پھر سراپا انتظار تھی، دیکھیے اب کیا ہوتا ہے۔ کیا محمد صلی اللہ علیہ وسلم رب کی پکار سے رخ پھیر لیتے ہیں اور چچا کی پکار پر لبیک کہتے ہیں؟ کیا محمد صلی اللہ علیہ وسلم حق کا ساتھ چھوڑ دیتے ہیں اور دین اسلام سے منہ موڑ لیتے ہیں؟ کیا اب دنیا نور ایمان سے جگمگاتی ہے یا کفر کی تاریکی ہی چھائی رہتی ہے؟
محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنے درد مند چاچا کی باتیں سن لے۔ اب تمہارا کیا فیصلہ ہے؟ بولو اب کیا ارادہ ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہی فیصلہ کیا جو فیصلہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے رب کا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہی بات پسند کی جس میں خدا کی پسند تھی۔ پورے عزم و ہمت سے فرمایا، چچا جان، خدا کی قسم، اگر یہ لوگ میرے دائیں ہاتھ میں سورج رکھ دیں اور بائیں ہاتھ میں چاند اور کہیں میں یہ کام چھوڑ دوں تو یہ ناممکن ہے۔ یا تو یہ کام پورا ہوگا یا میری جان اسی راہ میں کام آ جائے گی۔ اللہ اللہ، یہ حق کی اطاعت، یہ حق کی طاقت اور ایمان کی عظمت، یہ باطن کی قوت اور روح کی رفاقت، اللہ تعالیٰ ہمیں بھی ایسا ہی دلوں میں ڈال دے۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم حق کے ساتھ تھے، حق ہی کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جینا تھا، حق ہی کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا مرنا تھا۔ یا اللہ، ہم تمام مسلمانوں کو بھی حق پہ ہی لگا دے۔ چاچا نے بھتیجے کو بہت ہی حیرت اور تعجب سے دیکھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے عزم و حوصلے کا ان پر بڑا اثر ہوا۔ وہ ایک گہری سوچ میں ڈوب گئے۔ مقصد کی یہ دھن اور کام کی یہ لگن، اس راہ میں کیا مصیبتیں آئیں گی اس کی کوئی پرواہ نہیں، قوم کا کیا سلوک ہوگا اس کی کوئی فکر نہیں۔ چچا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس سے اٹھ اور چل دیے۔ روکنا بہت چاہا مگر آنکھوں سے آنسو پھوٹ پڑے۔ اف رے شکایت جفا، وہرے شکوے ستم، سنبھلے رہے حضور میں، رو دیے دور جا کے ہم۔ آپ کے دل میں ایک ہلچل مچ گئی، اب کیا ہوگا؟ اب تو چچا کی آنکھیں بھی بدل گئی۔ ان کے عزم و ہمت نے جواب دے دیا، انہوں نے اب مجھے بے سہارا چھوڑ دینا گوارا کر لیا۔ جس چاچا نے سدا کلیجے سے لگائے رکھا، آج مصیبتوں کے طوفان میں تنہا چھوڑ دیا۔ لیکن ابھی کچھ ہی دور گئے تھے کہ چاچا نے آواز دی، بھتیجے ذرا سننا۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم پھر چاچا کے پاس گئے۔ چاچا نے کہا، بھتیجے جاؤ، جو دل میں چاہے کہو اور جو جی میں آئے کرو، جب تک جان میں جان ہے میں تمہارا ساتھ دوں گا۔ چاچا کی زبان سے یہ باتیں سننے تو آپ کو بے انتہا خوشی ہوئی۔ چہرہ مبارک کندن کی طرح دھمکنے لگا اور سینے میں ایک نیا حوصلہ اور ولولہ موجیں مارنے لگا۔ مشرکوں کے چہرے پل پل آتا ہے، آیا کرے، ان کی تیوری چڑھتی ہے، چڑھا کرے، ہم تو اس راہ میں جان لڑاتے رہیں گے، تاریک دنیا میں نور اسلام پھیلا کے رہیں گے۔ یہ تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا عزم، یہ تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا حوصلہ۔ اب چاچا بھتیجے کی مدد کے لیے کمر کسنے لگا، خاندان والوں کو جوش دلانے اور ان کے قدموں کو مضبوط کرنے کا کام شروع کر دیا۔ انہوں نے فوراً سب کو جمع کیا اور کہا، بھائیو، یہ کتنے افسوس کی بات ہے، یہ سب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے پڑے ہیں، ان کی جان لینے پر تل گئے ہیں۔ یہ ہماری عزت کا مسئلہ ہے، یہ ہم سب کے لیے ایک کھلا ہوا چیلنج ہے۔ ہرگز ان کی یہ تمنا بر نہ آئے، ہم سب مل کر اس کا ساتھ دیں۔ ابو طالب کی تقریر سن کر سارے اہل خاندان حمیت سے سرشار ہو گئے۔ سب نے ابو طالب کی ہمت بڑھائی اور مدد کا وعدہ کیا۔ ایک ابو لہب تھا جس کو بھتیجے پر ترس نہ آیا۔ اس نے جیتے جی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دشمنی کا بیڑا اٹھایا۔ نہایت ڈٹائی سے بولا، میں تو قریش کے ساتھ ہوں، انہیں میں مل کر کام کروں گا۔ اب قریش پورے زور و شور سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت میں لگ گئے، دعوت کو ناکام بنانے کے لیے نت نئی چالیں چلنے لگے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر وہ ظلم ڈھائے کہ خدا کی پناہ زمین لرز اٹھی اور آسمان تھرا گئے، لیکن ان ظالموں کو ذرا بھی رحم نہ آیا۔ پھر یہ چیز آپ تک ہی محدود نہ تھی، ساتھیوں کو بھی انہوں نے اپنی بے رحمیوں کا نشانہ بنایا اور ظلم و ستم کی چکی میں پیس کر رکھ دیا۔ لیکن پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جواں عزم ساتھی سب کچھ سہتے رہے، ان کے پائے استقامت میں ذرا بھی لغزش نہیں آتی۔ طوفانی کشمکش۔
کافر ہاتھ دھو کر پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مخلص ساتھیوں کے پیچھے پڑے گئے، بڑی بے دردی سے ستانے، گالیاں دیتے، پتھر برساتے اور اپنی ذلیل حرکتوں کی ایسی نمائش کرتے کہ خدا کی پناہ شرافت نے کبھی تو آنکھیں موند لی، کبھی کانوں میں انگلیاں دے لیں۔ رقیہ اور ام کلثوم رضی اللہ عنہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی 2 بیٹیاں تھیں۔ یہ عتبہ اور عتیبہ کو بیاہی تھی۔ عتبہ اور عتیبہ ابو لہب کے بیٹے تھے۔ باپ کی ہی طرف یہ دونوں بھی اسلام کے کٹر دشمن تھے۔ ایک زمانے تک یہ نیک بی بی کا ناک میں دم کیے رہے، کڑوی کڑوی باتوں سے دل چھیدتے رہے۔ بدنصیب ابو لہب کو اس سے بھی تسکین نہ ہوئی، ان کو بیٹوں سے جدا کر دیا، گھر سے انہیں نکال باہر کیا۔ ابو لہب پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پڑوس میں ہی رہتا تھا۔ یہ دروازے پر کوڑا کرکٹ پھینک دیتا، کبھی غلاظت لا کر ڈال جاتا۔ اس کی بیوی ام جمیل بھی کچھ کم نہ تھی، یہ راستے میں کانٹے بچھا دیا کرتی۔ دشمنوں کا یہ برتاؤ تھا، اس پر بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے شرافت کا دامن ہاتھ سے نہ چھوڑا۔ ان کی بدسلوکی کا جواب ہمیشہ عالی ظرفی اور خوش اخلاقی سے دیا۔ وہ سب کچھ کرتے رہتے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم دیکھا کرتے اور صبر کرتے، بہت پریشان ہو جاتے تو بس اتنا فرماتے، آل مطلب پڑوسی کے ساتھ ایسا سلوک ہے۔ یہ قریش تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قتل کا فیصلہ کر چکے تھے، لیکن انہوں نے دیکھا بنی ہاشم اور بنی عبد المطلب سب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر جان دینے کو تیار ہے۔ اس سے وہ بہت سٹ پٹائے، ان کی ہمتیں پست ہو گئی اور حوصلہ ٹوٹ گئے۔ انہوں نے یہ ناپاک ارادہ دل سے نکال دیا، البتہ چوٹیں کرنے اور پبتیاں کسنے سے باز نہ آئے۔ کہیں راستے میں پا جاتے یا ساتھیوں میں دیکھ لیتے تو زور کا قہقہ لگاتے، کہتے، کیوں محمد، آسمان سے آج کچھ نہیں آیا؟ کہو محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور کوئی نہیں تھا کہ خدا نے تمہیں رسول بنا دیا؟ یہاں تو ایک سے ایک سردار موجود تھے، تم سے زیادہ ہوشیار بھی، تم سے زیادہ مالدار بھی۔ ہاں، وہ تالیاں پیٹتے، سیٹیاں بجاتے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم باتیں نہ کر سکے۔ کمزور اور نادار مسلمانوں کو دیکھتے تو قہقہے لگاتے، اشارے کرتے ہوئے کہتے، یہ لوگ تو زمین کے بادشاہ ہیں، جلد ہی روم ایران کو فتح کریں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا سب سے بڑا دشمن تھا ابو جہل، دشمنی میں ایک دم دیوانہ، شرافت اور وقار سے بالکل بیگانہ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ہر برا کام اسے گوارا تھا، جہاں پاتا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ستاتا، اوروں کو بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف اکساتا۔ نماز پڑھتے تو کچھ اوباشوں کو ساتھ لے کر ہنسی اڑاتا، دعوت و تبلیغ کا کام کرتے تو گنڈوں کو جمع کر کے قہقہے لگاتا، بڑی رعونت کے ساتھ کہتا، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پرزے اڑاؤ، پھر چین کی ہنسی بجاتا، نعوذ باللہ۔ ایک دن تو اس نے ساتھیوں سے کہا، خدا کی قسم کل صبح ایک پتھر لے کر بیٹھوں گا، اتنا بھاری کہ اٹھائے نہ اٹھے، جو ہی محمد صلی اللہ علیہ وسلم سجدے میں جائے گا سر پیس کر رکھ دوں گا، نعوذ باللہ، پھر چاہے تم لوگ میرا ساتھ دو یا چھوڑ کر الگ ہو جاؤ، آل مناب بھی جو کچھ کریں گے دیکھا جائے گا۔ ساتھیوں نے ہمت افزائی کی، جوش دلاتے ہوئے بولے، توبہ توبہ، ہم لوگ ساتھ چھوڑ سکتے ہیں؟ اس طرف سے تو بے غم رہو اور جو جی میں آئے بے دھڑک کر ڈالو۔ صبح ہوئی تو ابو جہل نے ایک بھاری پتھر لیا اور کعبے کے پاس انتظار میں بیٹھ گیا، قریب ہی ساتھی بھی بیٹھ گئے۔ روز کی طرح چاشت کی نماز پڑھنے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حرم آئے۔ چاشت کی نماز آپ صلی اللہ علیہ وسلم حرم ہی میں ادا کرتے، کیونکہ یہ نماز قریش کے مذہب میں بھی جائز تھی۔ رکن یمانی اور حجر اسود کے درمیان آپ صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہوئے اور نماز میں مصروف ہو گئے۔ جو ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم سجدے میں گئے، ابو جہل نے پتھر اٹھائے اور پتھر لیے ہوئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف بڑھا۔ ساتھی چپ چاپ بیٹھے رہے، غور سے دیکھتے رہے کہ کیا ہوتا ہے۔ کتنا عجیب منظر تھا یہ! ایک دشمن خدا اس سر کو کچلنے جا رہا تھا جو سر خدا کے قدموں کو چھو رہا تھا، اس وجود کو مٹانے جا رہا تھا جس کا نگہبان خود خدا تھا۔ ساتھی ہونے والے حادثے پر نظریں جمائے دھڑکتے ہوئے دل سے
ابو جہل کو دیکھتے رہے۔ اچانک کیا دیکھتے ہیں کہ وہ لوٹ پڑا، چہرہ اترا ہوا، آنکھیں چڑھی ہوئی اور ہاتھ میں پتھر جوں کا توں۔ ساتھی سخت حیران ہوئے، چند قدم آگے بڑھ کر پوچھا، ارے ابو الحکم کیا ہوا، ڈر کیوں گئے؟ ابو جہل ہانپتے ہوئے، ارے تمہیں نہیں کچھ دکھائی دے رہا ہے؟ سامنے آگ کا الاؤ ہے، ذرا بھی آگے بڑھتا تو بھسم ہو کر رہ جاتا۔ یہ سن کر وہ اور حیران ہوئے، حیرت سے ان کا منہ تکنے لگے۔ انہوں نے سوچا معلوم ہوتا ہے ارادہ بدل گیا، کرنے کو جی نہیں چاہتا، اسی کے یہ سبب ہیلے بہانے ہیں۔ ایک ساتھی تو جوش میں آ گیا، فوراً وہیں پتھر اٹھائے اور اسی ارادے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف بڑھا۔ کچھ ہی دور گیا کہ اس کے بھی قدم رک گئے، پھر وہ لوٹ پڑا۔ لوگوں نے دیکھا اس کا چہرہ بھی اترا ہوا تھا، خوف سے آنکھیں پتھرائی ہوئی تھیں۔ اللہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مدد کی، دشمنوں کی سازشیں دھری کی دھری رہ گئی۔ یہ کوئی ایک واقعہ نہیں، قریش نے بڑی بڑی سازشیں کی اور بار بار کی، لیکن ان کے ارمان کبھی پورے نہ ہوئے۔ وہ مسلسل منہ کی کھاتے رہے، پر اب بھی وہ اپنی حرکتوں سے باز نہ آئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کسی طرح بس نہ چلا تو بے چارے کمزور مسلمانوں کو نشانہ بنایا اور ان کو تڑپا تڑپا کر دل کی بڑھاس نکالنے لگے۔ پھر اس کام میں قریش تنہا نہ تھے، دوسرے بہت سے قبیلے بھی ان کے ساتھ تھے اور ان کی پیٹھ ٹھونک رہے تھے۔ ان قبیلوں نے آپس میں ایک معاہدہ بھی کیا، اس معاہدے کی روح سے کوئی قبیلہ کسی مسلمان کو پناہ نہیں دے سکتا تھا۔ ہر قبیلے کا فرض تھا جہاں کہیں مسلمان مل جائے وہ سراپا ظلم و ستم بن جائے، ان کو خوب مارے پیٹے، ذلیل و رسوا کرے، شرافت اور انسانیت سر پیٹے تو پیٹا کرے، اس کی ذرا بھی پرواہ نہ کرے، اور اگر کسی کا غلام یا باندی مسلمان ہو جائے تو اس پر وہ ذرا بھی ترس نہ کھائے، اتنا ستائے کہ وہ نئے دین سے بیزار ہو جائے اور پھر آبائی دین کی پناہ لے۔ دن بدن ان کے مظالم بڑھتے ہی گئے، ان میں ایسے ایسے بے رحم بھی تھے جن کے سینوں میں دل نہ تھے، پتھر کے ٹکڑے تھے جن کے ظلم و ستم سے زمین دہل گئی اور آسمان تھرا اٹھے۔ ان ظالموں نے بے کس مسلمانوں کو قید کیا، مارا پیٹا، بھوکا پیاسا رکھا، مکے کی تپتی ہوئی ریت پر لٹایا، لوہے کی گرم سلاخوں سے داغا، پانی میں غوطے دیے اور نہ جانے کیا کیا کیا۔ پلیز میرے ویڈیو کو لائک کیجیے اور سبسکرائب کیجیے، شیئر کیجیے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو اپنے حفظ امان میں رکھے، صحت و عافیت فرمائے، آمین و خدا الحمد للہ رب العالمین۔